انیکا مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ورلڈ آرڈر آیا اور وہ تھا کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے نئے مڈل ایسٹ میں کنگڈمز بننی تھیں، مملکتیں بننی، الائنسز بننے تھے، سیٹو، سینٹو، آر سی ڈی، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز اور پھر WHO اور یونیسکو اور یہ یو نیم اٹ، یہ سارے بنے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. دے آر آف نو یوز. آر وی کمنگ ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ دا یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ری وزٹ ہونے والے ہیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یعنی اس کی بات تو ایک مذاق ہے نا، کب سے نیتن یاہو کے ارسٹ وارنٹ نکال کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ اسٹیٹ پروٹوکول لے رہا ہے جا کے. آپ یہ دیکھیں نا کہ طالبان کو کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا، انڈیا کے پاس ان کا فارن منسٹر جا کے بیٹھا ہوتا ہے، ہر وقت اس کو اسٹیٹ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے اب غیر فعال ہو چکے ہیں. تو آر وی فاسٹ کمنگ ٹو این ایریا کہ جہاں پہ اب نئی چیزیں بننے والی ہیں؟ صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا، رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کولیپس کر چکا ہے، کولیپس کر نہیں رہا، کولیپس کر چکا ہے. ہم لوگ ایک کیوس کے ایرا میں جا رہے ہیں، اس ایرا میں جہاں مائٹ از رائٹ ہے. اس سے پہلے بھی مائٹ از رائٹ ہی رہا، لیکن صرف ایک ملک، کیونکہ یونی پولر دنیا تھی، صرف USA کے پاس طاقت تھی، اسی لیے وہ جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا، چاہے وہ عراق وار ہو، چاہے وہ افغان وار ہو، چاہے وہ ویتنام کے اوپر وار ہو، چاہے یو نیم اٹ، اور US کا جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا. لیکن اس ٹائم پر دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے. چائنا اور رشیا دو بڑی طاقتیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ابھی ڈائریکٹ کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتی ہیں until or unless they feel that it's inevitable to be a part of it. اس ٹائم پر آپ یہ بھول جائیے کہ UN، آپ بھول جائیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، آپ بھول جائیے کہ انٹرنیشنل کرائمز کورٹ، کوئی بھی کورٹ کام کرے گی، کیونکہ اسرائیل نے سٹارٹ کیا غزہ کے اوپر اٹیک کرنا، تمام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن کی، تمام انٹرنیشنل جو رولز ہیں ان کی وائلیشن کی، جنیوا کنونشن، ویانا کنونشن، یو نیم اٹ. کون سا ایسا قانون نہیں تھا جس کی وائلیشن نہیں کی ہو اسرائیل نے؟ ہسپتالوں کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے، اسکولوں پہ آپ نہیں اٹیک کر سکتے. غزہ کے اندر سب سے زیادہ اسکولوں اور ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ابھی ایران میں اٹیک کیا گیا تو یہاں اسکول کی بچیوں کو شہید کر دیا گیا، درجنوں سینکڑوں کی تعداد کے اندر بچیوں کو شہید کر دیا گیا. سو رول کدھر ہے، کس کے لیے ہے؟ بڑی ایک امپورٹنٹ میرے پاس بریکنگ نیوز ہے، اور یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کر دی ہے، جو میٹنگ آپ کہہ رہی تھی اس کے بعد کی، کہ government and the people of Pakistan join the people of Iran in the hour of grief and sorrow and extend the most sincere condolences to the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses concern over violation of the norms and of international law. It is an age-old convention that the heads of state government should not be targeted. We pray for the departed soul. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. Prime Minister of Pakistan, Anika. This is exactly جو اس سے پہلے بھی جو موپا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اندر بھی کنڈیمنیشن تھی، لیکن یہ خامنائی کی ڈیتھ کے بعد، ان کی شہادت کے بعد obviously سچویشن ذرا زیادہ گریو ہو گئی ہے، کیونکہ اب ایران کے پاس they have nothing to lose anymore. انہوں نے وہ چیز جو لوز کرنی تھی، جس کو بچانے کے لیے بیسکلی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، کہ یہ جو رژیم چینج کی بات کر رہا تھا USA اینڈ اسرائیل بڑے عرصے سے، 1995 سے اسرائیل تو کہہ رہا نا they have nuclear weapons, they have nuclear weapons. nuclear weapons ہوتے تو کیا واقعی میں اس ٹائم پر اٹیک کر سکتے تھے؟ نارتھ کوریا کے اوپر، نارتھ کوریا پہ کر کے دیکھیں نا ذرا. میں نارتھ کوریا کے اوپر اٹیک اس لیے نہیں کرتے بیکاز دے نو کہ وہاں واقعی میں نیوکلیئر جو، اور وہ نارتھ کوریا والا ببلو جو ہے نا وہ ہل بھی جاتا ہے ذرا جلدی جلدی، وہ کچھ بھی کر دے گا. جی مبشر ایک دیکھیں، اس وقت جو وارڈر کی بات کریں، مسلمان ملکوں نے ایک ہی سروائیول ہے، گیٹ یونائٹڈ. 57 ملک ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، اگر اس کے کولیکٹیو یوز کریں، چاہے وہ ایجوکیشن میں، وہ ہارڈ ویئر میں، فوج میں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. دس از اے سکول آف تھاٹ. یہ اگر سوچیں گے تو تبھی سروائیول ہے، ورنہ اسرائیل مڈل ایسٹ کو ایک ایک کر کے ایسا رکھا جائے. آپ مجھے بڑی کوئکلی ایک بات بتائیں، میں آپ کو چلیں خبر دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا نہ مانیں. اس سال 3 مسلمان ملک جو ہیں صفحہ ہستی سے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، ان کی جغرافی بدل جائے گی. یمن ہے، عراق ہے اور سیریا ہے. اور اگلے 2 سالوں میں
مزید آپ کی ممالک کی کنگڈمز اور جیو پولیٹیکل شیپ یہ دونوں بدلنے والی ہیں اگلے 2-3 سال میں. آپ سنبھال لیں مسلم امہ کو. That's what I'm saying کہ اس لیے اگر آپ یونائٹیڈ ہوں گے تو بچیں گے. آپ یہ جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا, یہ مڈل ایسٹ کنٹریز آنکھیں بند کیوں نہیں ہیں؟ گریٹر ایسٹ میں آپ دیکھیں نا, کہاں سے نیل ریور سے لے کے ایسٹ میں اور ویسٹ جو گریٹ ریور جو ہے وہاں تک انہوں نے اپنا پورا ریڈ ایریا مارک کیا ہوا ہے. دس از آورس. اس میں سب شامل ہو رہے ہیں. کتنے پارٹ سعودی عرب کے ہیں, کتنا ایجپٹ ہے, کتنا جارڈن ہے, کتنا اور ممالک ہیں. So when you know it and then you're not uniting yourself, then what will happen to you? پیسہ سارا آپ کا باہر ہے, پورے مڈل ایسٹ کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہے. آئی ریپیٹ, قبضہ ہے. یہ چوائس نہیں ہے, یہ پھنس گئے ہیں, لا کے بیٹھ گئے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں ایران نے غلط کیا؟ پھر تو اس نے صحیح کیا. دیکھیں ایران نے نہیں غلط نہیں کیا بالکل. وہ اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ ان کے بیسس پہ جا رہے ہیں, وہ ان ملکوں میں اٹیک نہیں کر رہے سویلین پہ. وہ بیچ میں جب انٹرسیپٹ ہوتے ہیں تو ڈیبری گرتی آ کے ہر جگہ پہ. پھر وہ تو ہوتی ہے, لیکن آئی اسٹل فیل فوکس شوڈ بی اونلی اسرائیل. مارے اسرائیل کو ایسا, یہ چھوٹا ملک ہے, بڑا لگتا ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے. اینڈ دے کانٹ سسٹین سو مینی لاسز. ان کی ہیومن کا اس وقت آپ کو میں بتاؤں بہت بڑے بڑے احتجاج صرف پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, تینوں جگہوں پہ, اور یہ بڑھیں گے. پشاور میں بھی ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے, یہ دیکھیں ہمیں, یہ آپ کے پلیٹ فارم میں بتاؤں گا, یہ پلیز ہر ایک مسلمان کو غم ہے بالکل. وی آر وی دا پیپل آف ایران, بلکہ اہل تشیع, اہل سنت, سب کے لیے یہ وجہ ایک بہت بڑی حیثیت تھی, بالکل ایگری. لیکن اسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں دشمن کو کہ وہ آ کے انتشار پھیلائے اور ہم لوگوں میں وہ غیر استحکام خراب ہو جو ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. بیکاز ایٹ ٹائم پاکستان ہیز ٹو ریمین یونائٹیڈ. پوری قوم اکٹھی رہے گی مسلح افواج کے ساتھ. اس میں وی ہیو ٹو ویری کیئرفل کہ وہ اس کو آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ اس میں انتشار پھیلائیں. آپ پیسفل جو کرنا ہے. سیکورٹی کاؤنسل میں تو ایران نے پاکستان کو, رشیا کو, چائنا کو ایکنالج کیا. انہوں نے کہا ان 3 ممالک نے ہماری ہیلپ کی ہے. سو پاکستان از آن دیئر سائڈ ان دیٹ وے. ویری کوئکلی انیکا, کیونکہ آپ نے کئی دہائیوں کا خنجر جو ہے میرے سینے میں گھونپا ہوا ہے, تو میں نے بھی آپ کو کئی دہائیوں پرانا سوال کرنا ہے تاکہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے کا سوال ہے. جارج بش سینئر نے کہا نیو ورلڈ آرڈر. اینڈ ایز آئی انڈرسٹینڈ, نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے پروٹیکٹ, کنٹرول انفارمیشن, پروٹیکٹ ریسورس, کنٹرول ریسورس اینڈ اکانومی, اینڈ پروٹیکٹ یور انوائرمنٹ. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس وہی انفارمیشن آتی ہے جو یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں, جو ہم خود سے نہیں لا سکتے. اور جتنا ریسورس ہے وہ چاہے پیسہ ہو, گولڈ ہو, ڈالر ہو, لیتھیم ہو, یورینیم ہو, تیل ہو, گیس ہو, وہ اس کے کنٹرولز کے اوپر, ایسٹس کے اوپر. اور انوائرمنٹ کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی جنگ ہوتی ہے وہ دوسری ٹیریٹری میں جا کے کرنی ہے, اپنی ٹیریٹری میں نہیں کرنی, اور اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ڈو یو تھنک دس از اے پارٹ آف دا نیو ورلڈ آرڈر کہ جہاں پہ بہت سے ملکوں کی اب جو ہے دیا بجھنے والا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں پرانی کتابیں ہوتی ہیں اور مجھے کچھ کتابیں یہ بات جو آپ نے کہی ہے, بار بار خنجر مارے ہیں آپ. تو یہ بات جو ہے وہ میری نظروں سے بالکل گزری ہوئی ہے جو آپ نے فرمائی ہے. بٹ the thing is that مبشر صاحب, اس ٹائم پر this is the start, this is the beginning of the end. اور یہ میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں, میں کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہی ہوں. This is the beginning of the end because number 1, USA, اسرائیل اس ٹائم پر they truly believe کہ ان کا کوئی اسپیشلی نیتن یاہو, اور نیتن یاہو کو کسی زمانے میں ایک رہبائے تھے بہت زیادہ فیمس, بڑے تھوڑے کھسکے ہوئے, اس نے بولا تھا کہ تم جو ہو وہ مسیح کو آنے میں ہیلپ کرو گے اور تم نے یہ کام کرنا ہے. تو ان کا یہ یاد رکھیے گا, یہ ہم ہیں جو اپنے مذہب سے دور چلے جاتے ہیں. یہ ہم ہیں جو اپنے مذہب سے دور چلے جاتے ہیں, یہ ہم ہیں جو کہ اپنے قرآن کے اندر دی ہوئی پروفیسیز سے بھاگ جاتے ہیں. وہ اپنی پروفیسیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں.
اور وہ اپنی پروفیسیز کے ایگزیکٹلی اس مطابق ہی کام کر رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کے نیچے انڈر گراؤنڈ اس کو کھوکھلا کرنا اور وہاں جو ہے ڈسٹرکشن شروع کر دینا, یہ ان کی پروفیسیز کا طریقہ کار ہے. وہاں اسرائیلی وہ جو خاتون ہے جو کہ ایک انتہائی غلیظ خاتون ہے, وہ یہ بات بار بار کرتی ہے کہ یہاں ہم نے سولومن ٹیمپل بنانا ہے, تھرڈ سولومن ٹیمپل بنانا ہے. اور پھر گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ان کی آئی ڈی ایف کی یونیفارمز کے اوپر چسپاں ہیں, اس آئی ڈی ایف کی یونیفارمز کے اندر جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس کے اندر کئی ممالک ہیں ہی نہیں مبشر صاحب. سو یو آر رائٹ, دس از دا نیو ورلڈ آرڈر اینڈ دس از دی امپلیمنٹیشن آف اٹ ناؤ. We can either watch and be spectators, or we can prepare ourselves to fight our own war. These are the only two options.